السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 100 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں کائنات کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرایا گیا۔ کہا گیا کہ مشاہدہ کرو، کائنات کی ان چیزوں کو دیکھو، پھر عقل و فکر کی روح سے سوچو سمجھو، پھر ایمان لے کر آؤ، تب فائدہ ہوگا۔ سابقہ آیات ہم نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کی، ان کی پوری طرح وضاحت کی کہ اللہ کی نشانیاں کائنات کے اندر جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ایون انسان کی اپنی باڈی کے اندر جو نظام ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ایسے جانور، ایسے ہی پودے، کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے اور اوپر وہ جو گلیکسیز، ہر جگہ اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ان کے اوپر غور و فکر کرنا پچھلی آیت کے اندر آ رہی نہیں چیز کہ جب پودے ہیں اگتے ہیں، غور کرو، آسمان سے جب پانی نازل ہوتا ہے، زمین سے ہریالی اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے، طرح طرح کے باغات ہیں، ان کو پھل لگتے ہیں، تو جب وہ ان کو پھل لگنے لگتے ہیں، جب پھل پکنے لگتے ہیں، کہتا غور سے دیکھو، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہیں گی کہ جو لوگ ان نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، عقل و فکر کی روح سے ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو صحیح مومن ہیں اور ان کا ایمان ان کو فائدہ دے گا۔ تو یہ چیزیں پچھلی آیات کے اندر کہیں گی۔ اب آگے یہ چیز آ رہی ہے کہ پیچھے تو آیا نا کہ کائنات کی نشانیاں اور ان کے اوپر عقل و فکر کی روح سے غور و فکر اور مشاہدہ، یہ چیزیں واضح کرنے کے بعد اب آگے چیزیں یہ بتائی جا رہی ہیں۔ آج کے اس لیکچر کی جو آیت ہے ہماری، اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ توہم پرستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ علم کی طرف نہیں آتے، مشاہدہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، عقل و فکر کا استعمال نہیں کرتے، جہالت کی زندگی گزارتے ہیں، تو اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کائنات کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، عقل و فکر کی روح سے سوچتے سمجھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، جہالت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، مشاہدات نہیں کرتے، اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 100۔ الفاظ ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اب آ رہی سمجھ کہ کمپیریزن کریں پچھلی آیات کا اس آیت کے ساتھ، پیچھے کیا چیز بیان ہو رہی، وہ چیز واضح کرنے کے بعد اب قرآن آ گیا توہم پرستوں کی طرف۔ پیچھے بات ہو رہی تھی عقل و فکر سے کام لینے والوں کی، وہ ایمان والے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے وہ لوگ جو جہالت سے کام لیتے ہیں، جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، توہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کی کیا ذہنیت ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ جن اللہ کی مخلوق ہے، اور انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یعنی کتنا بڑا ظلم کیا، بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو ہمیں اللہ کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ الٹا انہوں نے توہم پرستی میں مبتلا ہو کر جنوں کو ہی اللہ کا شریک بنا دیا، ان کو اپنا خدا سمجھنے لگے، جنوں کو۔
جو اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ نظر بھی نہیں آتے۔ ظاہر ہے جن تو نظر نہیں آتے، جن کا تو مطلب ہی ہوتا ہے جو نظروں سے اوجھل ہو۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، ایک وہ جن ہے جہاں پہ قرآن کہتا ہے نا کہ جن و انس، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ جنوں کی قرآن کے اندر کافی قسم کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ وہ جب اپنے موقع محل کے اوپر آئیں گی ہم اس کی وضاحت کریں گے، یا ایک ویڈیو ایک علیحدہ کر دیں گے جنات کے اوپر، کیونکہ جنات کو لے کر بڑا کنفیوژن پھیلا ہوا ہے لوگوں کے اندر، اور پھیلایا مذہب کے لوگوں نے ہے، کیونکہ جنوں سے انہوں نے پھر حمزات بنائے، موکلات بنائے، پھر اس سے عملیات بنائے، لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فریب کرتے ہیں کہ تمہیں آسیب ہے، تمہیں جن چمٹ گئے ہیں۔ قرآن کے اندر چمٹنے والے جنوں کا ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں جنوں کی کافی ساری اقسام بیان کی گئی ہیں، لیکن چمٹنے والے جو جن ہیں، یا وہ جن جو آج ہم تصور کرتے ہیں جنوں سے متعلق، وہ والے جن قرآن میں نہیں ہیں۔ سائنس میں تو ہیں ہی نہیں نا، لیکن قرآن میں بھی نہیں ہے وہ والے جن کا تصور آج ہم اپنے ذہنوں میں سمائے ہوئے ہیں، جو الف لیلوی کہانیوں میں جو جنات دکھائے گئے ہیں، یا جو ہماری جو کتابوں کے اندر جن لکھے ہوئے ہیں، ایون کہ تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں جن داخل کیے ہیں انہوں نے، وہ والے جو جن ہیں قرآن میں نہیں ہیں۔ وہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک جنوں کا ایک نقشہ، ایک تصور ڈیولپ کیا ہوا ہے اپنے کاروبار کے لیے، تاکہ وہ جنوں کے جو عالم ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کمائی کو لوٹے۔ تو وہ اور پرپز ہے، وہ جن قرآن میں نہیں ہیں، چمٹنے والے جن وہ اور ہیں، وہ ہیں ہی نہیں، وہ فرضی ہیں۔ جہاں پہ قرآن کے اندر جن و انس کا ذکر آتا ہے وہ آیات کلیئر ہیں، وہاں پر جو جن ہیں وہ والے جن ہیں جو دور دراز آبادیوں میں رہتے تھے، شہری آبادیوں سے دور صحراؤں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے۔ وہ جو وحشی قبائل کے لوگ تھے، جو غیر مہذب لوگ تھے، وہ انسان ہی تھے، ان کو قرآن جن بولتا ہے، لیکن وہاں پر جن و انس آئے گا، اکیلا ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں جن جنات کا ذکر آ رہا ہے، وہ جن بھی انسان ہی تھے، وہ آلموسٹ وہ لوگ تھے جو بڑے غیر مہذب وحشی قبائل کے لوگ تھے، جو عام بندوں کے قابو ہی نہیں آتے تھے، بڑے قوی ہیکل، دیو ہیکل، بڑے مضبوط قوی الجثہ، لہیم شہیم، بڑے طاقتور، سرکش، وہ کسی سول مہذب لوگوں کے قابو ہی نہیں آتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہ تھی وہ بڑی ہی عظیم بادشاہ تھی، بڑے بڑے جو وحشی قبیلے کے لوگ تھے ان کو انہوں نے اپنا فرما بردار تابع فرمان کیا ہوا تھا، مطیع بنایا ہوا تھا، اپنے قوت اور اقتدار کے زور کے اوپر۔ بڑی جاہ و جلال والی، بڑی طاقتور حکومت تھی ان کی۔ بڑے بڑے جو خون خوار قبیلے کے لوگ تھے، بڑے طاقتور، وہ بھی ان کی مطیع تھے، اور وہ ان سے کام لیتے تھے، بڑے بڑے مشکل کام لیتے تھے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ تانبا کو پگھلانا، یعنی پہاڑوں سے تانبا نکالنا، ان کو پھر پگھلا کے ان سے پھر مختلف چیزیں، ہتھیار، برتن بنانا، تو قرآن کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو وہ یہ وحشی قبائل کے غیر مہذب لوگ ہی تھے، بڑے طاقتور، جنگجو، قوی الجثہ، دیو ہیکل، مضبوط جسم کے مالک، سرکش لوگ، ان کو سلیمان علیہ السلام نے اپنے تابع فرمان بنایا ہوا تھا، کیونکہ ان کی حکومت بہت زبردست حکومت تھی۔ تو بڑے بڑے جو دیو ہیکل، جو وحشی قبیلے کے لوگ، سردار، ان کے ماتحت تھے، کوئی ان کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنی
بڑی حکومت تھی ان کا، اتنا بڑا اقتدار تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ تو ان کے جو والد تھے وہ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے، شوکت داؤدی، یہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اتنی بڑی بادشاہ تھی داؤد علیہ السلام کے پاس، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی بہت بڑی بادشاہ تھی۔ ان کے لشکر کے اندر بادبان تھے، ان کے لشکر کے اندر یہ تیز رفتار گھوڑا دوڑانے والے گھوڑوں کے شاہ سوار تھے۔ ان کے لشکر کے اندر بڑے بڑے وحشی قبائل کے لوگ، جن کو قرآن جن کہہ رہا ہے، بڑے بڑے مشکل کام کرنے والے، تانبا نکالنے والے، تانبا کو پگھلانے والے۔ اس دور میں تانبا پگھلانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، تو بڑے مشکل کام لیتے تھے ان سے۔ اس طرح وہ فتوحات کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کے لشکر میں گائیڈ بھی ہوتے تھے، یہ جو ہدہد ہے، یہ ہدانی سے تو ہے، راستہ دکھانے والے گائیڈ وہ ہوتے تھے۔ گھوڑے سدھانے والے، وہ تیار وہ ہوتے تھے ان میں۔ آج بھی ہم یہ پرندہ کو عربی میں تیار بولتے ہیں، اسی سے یہ جہاز طیارہ بولتے ہیں۔ آج بھی بسوں کے پیچھے تیز رفتاری کی وجہ سے لکھا ہوتا ہے اپنے نام کے ساتھ، کہ جیسے جٹ طیارہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ چیزیں طیارہ لکھا ہوتا ہے بسوں کے پیچھے۔ وہ تیز گھوڑوں کو بھی وہ طیارہ بولتے تھے، کہ تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ یہ ساری چیزیں بڑے بڑے ماہر بادبان، کشتی ران، اس طرح کے مختلف شعبوں کے لوگ تھے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کی لشکر میں۔ تو وہاں پر جن و انس کی بات ہوتی ہے، وہ انسان ہی ہوتے تھے لیکن غیر مہذب، وہ اور چیز ہے۔ لیکن جہاں پر جن و انس نہیں، صرف جنات کا ذکر ہوتا ہے، جنوں کا، وہ اور ہیں، وہ اللہ کی مخلوق وہ اور ہیں، اور ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابلیس تھا نا، یہ جنوں میں سے تھا، قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ اضافی معلومات آ گئیں، لیکن یہ ضروری تھی کیونکہ یہاں پر جن کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس طرح وہ ہمارے ذہنوں میں جن کا تصور آ جاتا ہے، جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے، جو ہم نے مختلف قصے کہانیاں سن کے جو تصور اپنایا ہوا، وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، وہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ وہ چمٹنے والے جن ہیں ہی نہیں، نہ ہوتے ہیں، نہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ فرضی چیزیں ہیں جو لوگوں نے تصورات اس کے متعلق جو بنائے ہیں، یہ بالکل خلاف حقیقت ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اس آیت کے اندر جن جنوں کا ذکر آ رہا ہے نا، یہ وہ والے جن نہیں جو شہری آبادیوں سے دور دراز علاقوں میں رہنے والے صحرائی بدو یا بادیہ نشین یا کوہستانی یا جنگلی یا وحشی قبیلے کے لوگ ہوتے تھے، یہ وہ والے جن نہیں ہیں۔ یہ وہ والے جن ہیں جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان میں سے وہ جو جن تھے، مثلا الجان جس کو بولتا ہے، انسانوں کی پیدائش سے پہلے وہ ایک نو تھی جنوں کی۔ تو اس وقت زمین جو تھی وہ آگ اگل رہی تھی، انسانوں کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو تخلیق انسانیت سے پہلے ایک الجان مخلوق اللہ نے پیدا کی، وہ آگ سے پیدا کی تھی، وہ آگ میں رہتی تھی۔ اب جب زمین کے اوپر موسم بدلا تو وہ مخلوق ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر انسان پیدا ہو گئے۔ تو اس سے پہلے کی باتیں ہیں جب یہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ اس قبیل کی چیزیں ہیں، یہ جو جن ہیں، یہ والے نہیں جو شہری آبادیوں سے دور دراز جو لوگ ہوتے ہیں غیر مہذب، ان کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی۔ یہ چیز آپ کلیئر کر لیں۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ آگے کیا یہ رہا ہے کہ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اسی اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، اسی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ اللہ کی مخلوق کو، جنوں کو اللہ کا شریک انہوں نے بنا دیا، یعنی کتنے ظلم کی بات کی انہوں نے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور انہوں نے
اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ ایک تو یہ کیا نا کہ جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، جو کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کو، جنوں کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اور دوسرا یہ کیا کہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ جب اللہ کی بیوی نہیں تو بیٹے اور بیٹیاں کہاں سے آ گئے؟ لیکن انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی گھڑ لیے۔ ہاں کہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، یعنی یہ بھی ایک توہم پرستی کی بات کی انہوں نے۔ آگے وضاحت کر رہا ہے کہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے وہ۔ آگے کہتا ہے بغیر علم، علم کے بغیر ہی۔ ظاہر ہے جب علم نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح کی قیاس آرائی ہوں گی، اسی طرح کی توہم پرستی ہوں گی، اسی طرح جہالت کی باتیں ہوں گی۔ پیچھے علم والوں کی بات ہو رہی تھی نا، عقل و فکر والوں کی بات ہو رہی تھی نا، اب ان کی بات ہو رہی ہے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جو مشاہدہ نہیں کرتے، وہ توہم پرستی میں مبتلا ہوتے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ وہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اور پھر اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی گھڑ لیے۔ وجہ کیا ہے؟ علم کے بغیر، کہ علم نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر علم ہوتا تو وہ ایسی باتیں ہی نہ کہتے، ایسے عقائد ہی نہ بناتے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کہتا ہے سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ ان باتوں سے بلند و بالا ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو جہالت کی باتیں یہ جو بیان کر رہے ہیں، اللہ ان باتوں سے بہت بلند ہے۔ یہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے بلند و بالا، یعنی کوئی چیز ہم سے بہت اونچی ہو تو ہم اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے، وہ تو ہماری رینج میں نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی عام طور پر پاک کرتے ہیں، وہ پاک بھی اس لیے کہتے ہیں کہ رینج سے باہر ہوتی ہے وہ چیز۔ اللہ جو ہے ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بلند ہے۔ تو سبحان کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے بلند و بالا۔ تعالی کا مطلب بھی اعلیٰ یعنی بلند، سبحان بھی کہہ دیا، تعالی بھی کہہ دیا، اس لیے ہم نے یہاں پر ترجمہ بلند و بالا کیا ہے۔ پاک تو بڑا سطحی سے اس کے معنی ہے، بہت بعد میں آتے ہیں پاک۔ تو ظاہر ہے اللہ تو پاک ہی ہے، جو چیز ہماری رینج میں نہیں ہے ہم اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے، ظاہر ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے وہ پاک ہے، یعنی ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہ پاک تو ہے ہی ڈیفینیٹلی۔ لیکن یہ کوئی اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ کے متعلق کہا جائے کہ وہ پاک ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پاک ہی ہے، لیکن یہ بلند و بالا۔ سبحان کا مطلب بلند، تعالی بالا، اعلیٰ بالا، تو وہ بلند و بالا ہے۔ اما یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں، جو باتیں بھی وہ بیان کرتے ہیں، جو توہمات کی، جہالت کی، اللہ ان سے بہت بلند و بالا ہے۔ کوئی تعلق نہیں ان باتوں کا اللہ سے کہ یہ کہیں کہ فرشتے، یہ جو ملائکہ ہیں یہ ان کے خدا ہیں اور اللہ کے شریک ہیں، یا وہ کہیں کہ ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، یا اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو یہ اس طرح کے وہ عقائد رکھتے تھے۔ جنوں کو وہ اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے تھے اور ان کو خدا بھی مانتے تھے۔ ایون کہ ان کی جو جن دیوی دیوتاؤں کو وہ خدا مانتے تھے، ان کی پرستش بھی کرتے تھے، تو ان کے متعلق بھی وہ کہتے تھے کہ یہ جن ہے۔ کیونکہ وہ نظر نہیں آتے، اس لیے کہتے تھے کہ یہ بھی جن ہے، کیونکہ جن کا مطلب وہ جو نظروں سے اوجھل ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کا جو اینڈ ہے اس آیت کا، اس کا جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ عربوں کا ماننا تھا کہ اللہ تنہا کائنات کا نظام نہیں سنبھال سکتا، کچھ جن غیر مرئی قوتیں، انسین فورسز جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ شریک ہے، اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہیں، اس کے اختیارات میں شریک ہیں۔ تو قرآن میں کہا گیا ہے تو وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس کے شریک کیسے ہو گئے، اس کے شریک کار کیسے ہو گئے؟ پھر یہ کہ عرب ملائکہ کی پرستش کرتے تھے، ان کو وہ خدا مانتے تھے، چونکہ وہ نظر نہیں آتے تھے اس لیے وہ ان کو بھی جن کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ ہمارے خدا ہیں اور یہ اللہ کے شریک ہیں، حالانکہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ دونوں ہی اللہ کے شریک کار تو نہیں ہیں، اس کے اقتدار میں اختیار میں شریک تو نہیں ہے، لیکن یہ توہم پرستی سے ایسا ہی سمجھتے تھے۔ تو کمپیریزن کر دیا قرآن نے، پیچھے اہل علم کی بات کر کے، اہل عقل کی بات کر کے، اہل بصیرت کی بات کر کے، وہ لوگ جو مشاہدات کرتے ہیں ان کی بات کر کے، اور اس آیت میں ان کی بات کر کے جو علم سے کام، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، جو مشاہدہ نہیں کرتے، جو توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں، جو جہالت کی باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ پھر اس طرح کے عقائد تصورات گھڑتے ہیں اور پھر ان کی زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے، انہی توہمات میں، انہی توہم پرستیوں میں گزر جاتی ہے، کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے وہ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔